السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 3 ایشوز پہ بات کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اے پولیٹیکل نہ ہونے کا سوال اٹھایا ہے، کیا ان کے غیر جانبدار نہ ہونے کا سوال اٹھایا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور جو نواز شریف صاحب ہیں اور جو مریم نواز ہیں، یہ بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بی کلاس میں رہی نہیں تھے، ہم نے تو پتہ نہیں یہ بھی نہیں کیا تھا۔ بڑی اہم خبریں بتائیں گے، کون سا ایسا کام ہے جو ان کو جیل میں انہوں نے نہیں کیا، کس طرح سہولیات لی، کس طرح سارا کچھ ہوا، کس طرح کھانے آتے تھے، آلو مٹر اور پتہ نہیں گوبھی اور پتہ نہیں کیا کیا گھر سے آتا تھا، کس طرح محافظ رکھنے کی بھی اجازت تھی، کیا ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جو نگران وزیر اعظم ہے، اس سے شروع کرتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم میں کیونکہ آج اسمبلی کا آخری دن ہے اور آج ڈیزالو ہو جائیں گی، جو بھی نگران آتا ہے سامنے نام، وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کس نے اسرٹ کیا، کس نے اپنی منوائی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ نے اپنی منوائی ہے، کیا سیاستدانوں نے اپنی منوائی ہے۔ یہاں سے اس کے نام سے آدھا تو پتہ چل جائے گا۔ اگر تو اس میں حفیظ شیخ یا کسی ٹیکنوکریٹ کا نام آتا ہے تو اس میں یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی کہ سیاستدانوں نے سپیس چھوڑی، سیاستدان پیچھے ہٹے، اور سیاستدان اس حفیظ شیخ کو ماننے پہ مجبور ہوئے جس حفیظ شیخ کے اوپر جب وہ فائنانس منسٹر تھے پی ٹی آئی کے، اس کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے، ان کی پالیسیز پہ تنقید کیا کرتے تھے، لیکن جب بڑے عہدے کے لیے ان کا نام کسی اور نے آگے کیا تو وہ مان گئے اس کے اوپر۔ تو یہ ایک قسم کا وہ ہوگا۔ اور اگر فواد حسن فواد کو، خلید الرحمان رمدے کو، جس کو بھی اور کسی کو بناتے ٹیکنوکریٹ کے علاوہ، پھر وہاں سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی منوائی ہے۔ اور اگر پہلے والی صورت میں حفیظ شیخ آتے ہیں یا کوئی ٹیکنوکریٹ آتا ہے، اکانومسٹ آتا ہے، تو اس میں پھر یہ والا خدشہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پھر 2023 میں نہیں ہوتے، پھر وہ سیٹ اپ لمبا بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے پاس جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کے پی کی اسمبلی کے بعد اور پنجاب کی اسمبلی کے بعد انہوں نے خود اس چیز کو انڈورس کیا کہ آئین جائے سائیڈ پہ، آئین جو مرضی ہو، حالانکہ آئین میں تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جسٹیفیکیشنز دیں، تو پھر اب وہ اس طریقے سے یہ خود بھی ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف، جو بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمارے لیے اس طرح کے ماحول نہیں بنایا کہ میں اور مریم اچھے طریقے سے سیاست کر سکیں سارا کچھ۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ایک اور بھی کہی کہ جو ہم مداخلت نہ کرنے کے، اداروں کی مداخلت نہ کرنے کے حوالے سے سوال تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ادارے مداخلت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بات بہت اہم ہے۔ پریویس اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل باجوہ کی طرف سارے انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر سب کا شاید کنسنسس ہے تینوں بڑی جماعتوں کا کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن کم از کم 2 جماعتوں کا پی ٹی آئی کو مائنس کر کے یہ تاثر بنایا گیا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کا یہ والا بیان جو ہے اس چیز کا اعتراف ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل بھی نہیں ہے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت بھی کر رہی ہے، اور جو بلاول بھٹو صاحب کا ایک اعتراف ہے ناکامی کا کہ ہم اس کو اس طرح سے سائیڈ پہ نہیں کر سکے جس طرح کا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں آتا ہوں تیسرے ایشو کی طرف۔ تیسرا ایشو ہے کہ بڑا وہ بتایا جا رہا ہے، کچھ پی ایم ایل این کے پرو صحافی اور کچھ مخصوص میڈیا گروپ جو ہیں وہ اس وقت نواز شریف صاحب کو اور مریم کو پتہ نہیں ہیرو بنانے کے پہ در پہ ہیں، کہ انہوں نے فوٹیج چلائی جولائی 2018 میں جب وہ آئے تھے، ان کی گرفتاری ہوئی تھی، کہ انہوں نے جناب ان کی وہ لیٹر کے کمپیریزن چلائے کہ انہوں نے نہیں مانگا تھا، حالانکہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے فیسلٹیز کے لیے لیٹر لکھا تھا کہ جیل کے اندر ہمیں فیسلٹیز دی جائے۔ تو جس طریقے سے کیا یہ ان کو ہیرو بنانے کے لیے ثابت کریں کہ ان کو کسی قسم کی فیسلٹی نہیں ملی تھی، پتہ نہیں ڈیتھ سیل میں رکھا تھا، کون سی چکی میں رکھا تھا، کیا ہوا تھا، کوئی چیز نہیں تھا، اندھیرا گپ تھا وہاں پہ، اندر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، واش روم نہیں تھا، پتہ نہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا اس طرح کے حالات تھے یا اس طرح کے حالات تھے کہ سب کچھ تھا؟ لیکن یہ غلط بیانی ہے۔ میں آپ کو کچھ خبریں دکھاتا ہوں۔ پہلی خبر ہے جولائی 2018 کی ساری خبریں ہیں جناب۔ جیل قوم سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی نواز شریف، پورا ملک جیل میں تبدیل کر دیا گیا، اب ہمیں زنجیریں توڑنی ہوں گی، اٹھو اور ایک تحریک بن کر پھیل جاؤ، عظیم فتح آپ کی منتظر ہے، آڈیو پیغام۔ اس میں سارے جو تینوں لائنیں ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہے، صرف یہ کہ آڈیو پیغام اندر سے جاری کیا گیا، اور اندر سے کس طرح جاری ہوا یہ اس کے اوپر سوالات اٹھے، اور اس میں لوگوں کے اس وقت کے خبر کے حساب سے یہ بڑا ریئیکشن آیا تھا کہ اندر سے خبریں کیسے جاری ہوئی ہیں، یہ سارے پیغامات اندر سے کیسے جاری ہوئے، یہ سہولت کس نے دی ہے۔ اگلی خبر پہ آ جائیں، یہ بھی جولائی 2018 کی ہے۔
नवाज शरीफ बी क्लास, मरियम को अलग कमरा अलॉट, लिबास, बेड, टेलीविज़न रखे जा सकते हैं, मुश्कती फराहम, बैरकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो इसमें सारा कुछ है कि दोपहर का खाना भी घर से आया, नमाज फ़जर भी अदा की, सुपरिटेंडेंट जेल, और इसमें लिखा हुआ जहाँ कैदी अपना प्राइवेट लिबास, बेड, मैट्रेस, जूते, मेज़, कुर्सी, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली अशिया, अखबार, टेलीविज़न, रेडियो सेट और दीगर अशिया रख सकता है, लेकिन तमाम अशिया इसे खुद ख़रीदना पड़ेंगी। तो इतवार के रोज़ उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो ला के दिया। और इसी खबर में आगे जाके, या इससे आगे वाली खबर में भी है कि उन्होंने जो उनके घर से आया, ये तीसरा दिन था सिर्फ अभी जेल में गए हुए, तो उन्हें ये सारी चीज़ें मिल चुकी थी। तो ये कहना कि उन्होंने वो किया था नहीं किया था, ये अपनी जगह है, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने इन्जॉय की वहाँ पे, इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हुए। अगली खबर है, नवाज शरीफ और मरियम के ऑडियो पैगामात वायरल होने पर मॉनिटरिंग शुरू। ये जनाब कि किसने अंदर से ये पैगामात किए। और एक और अगली खबर है, नवाज शरीफ को बेहतर कमरा, टीवी, कूलर मिल गया, तबीयत खराबी पर तो भी महीना जेल खाना की बजाय ब्रेड, जूस, फलों पर गुजारा। नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर पंजगाना नमाज की अदायगी, नवाफिल भी पढ़ते रहे। और इसी खबर में आगे जो था, स्क्रीनशॉट मैंने ज़रा पूरा नहीं लिया, मैं आपको कल दिखा दूंगा, कि जिसमें घर से आलू मटन आया और घर से जो आलू मटन के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आई। तो ये वो है खबरें, ये है वो हक़ाइक़ जो कि आपको इस वक्त नज़र नहीं आएंगे, जो आप खुद जाके इसकी रिसर्च कर सकते हैं। आपको ये अखबारों के आर्काइव में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सिर्फ मैंने 4 खबरें बताई हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाएं तो मैंने 9 खबरें वहाँ पे डिटेल के साथ ट्वीट की हुई हैं, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। तो ये था सारा वो झूठ जो पकड़ा गया है, जो उन साफ़ियों को देखना चाहिए जो बिल्कुल आंखें बंद करके उनके तरफ से जो सुबह इशारा आता है कि व्हाट्सएप में कि आज का एजेंडा ये है, आज हमको इस तरह मजलूम साबित करें, आज हमको हीरो साबित करें, आज इमरान खान को ज़ीरो साबित करें, आज हमें कह दें कि हमने जेलों के अंदर चक्कियाँ पीसी हैं, उसे कह दें वो रिक्वेस्टिंग कर रहा है, हमें बताएं कि हमें खाने को कुछ नहीं मिलता था, उसे बताएं कि पता नहीं वो क्या कह रहा है। तो ये है वो मुआजना जिसको आपका जानना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।